مملکت خداداد پاکستان، جس کا آفیشیل نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، شمسی اعتبار سے تقریباً 74 برس ہونے کو آئے ہیں کہ خطہ زمین رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ عام طور پر لوگ سالگرہ مناتے تو ان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ تو خوش ہو رہے ہو کہ میری زندگی کے اتنے برس ہو گئے، ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھو کہ میں کتنا اپنی موت کے قریب ہو گیا۔ ہر سال ہم 14 اگست کی چھٹی مناتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، مگر کیا ہم اس سبق کو بھی تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے کیوں حاصل کی تھی؟ ان سے پوچھئے جس نسل کے چند افراد ہی بمشکل اب زندہ ہوں گے، جو اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، وطن کو، سب کچھ کو چھوڑ کر اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہجرت کر کے آئے تھے۔ بھری ٹرین آ رہی تھی، پہنچنے والے پوری ٹرین کے مسافر نہیں تھے، آدھے راستے میں ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ اس نسل کے 2-4 لوگ اگر موجود ہوں تو شاید ان سے کچھ لوگ تو بالمشافہ یہ بات سن سکیں، ورنہ پھر تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا پڑے گا۔ 57 سے زیادہ کم و بیش مسلم ممالک زمین پر موجود ہیں۔ یہ وہ واحد ہے جن کے حاصل کرنے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کی کوشش کریں گے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا بھئی آپ کا آئین، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کہا کہ 1300 برس پہلے دے دیا گیا، آج 1400 برس پہلے کہیں گے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ قائد اعظم کے آخری ایام کے الفاظ ہیں جو ان کے ذاتی ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے مرتب کر کے شائع بھی کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے آخری الفاظ ہم نے سنے تو آواز بڑی دھیمی تھی، الفاظ یہ بھی تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے اصول اور ہدایت اور رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی نکتہ عرض کر دوں کہ وہ مسلم لیگ کے لیڈروں سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے اور ان کو واپس بلانے والے علامہ اقبال مرحوم تھے۔ علامہ اقبال کے خطوط آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، جن میں ایک خط کا ایک دو جملے ایسے بھی ہیں اس میں جہاں یہ اقبال کہتے ہیں قائد اعظم کو کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، یہ وہ اقبال ہے جرمنی سے فلسفہ پڑھ کر آیا تھا جی، اور تو مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہ اقبال لکھتا ہے قائد اعظم کو، جہاں تک میں نے غور کیا دنیا کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلامی شریعت میں ہے، لیکن کیسے ہم اسلامی شریعت نافذ کر سکیں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک آزاد خطہ زمین موجود نہ ہو۔ پاکستان کی بشارت دینے والے اقبال کے سامنے یہ بات کلیئر تھی۔ پاکستان کی تحریک کو لیڈ کرنے والے قائد اعظم کے سامنے یہ ویژن کلیئر تھا۔ ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ نہیں؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں واج غریب الغربا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی ملک اگر نظریے پر بنتا ہے تو نظریہ ہی اس کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ ہمارا نظریہ تو بچہ مسلمان کا جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیام پاکستان کا وقت تھا تو مختلف مکاتب فکر اور مسلک بھی یا مسالک بھی موجود تھے، وہ اپنی اپنی جگہ تھے، لیکن کلمے کی پاسداری، کلمے کے تقاضوں پر عمل، دین کا غلبہ، دین کا نفاذ، یہ بالا تر شے تھی۔ آج ہمارے مسالک ہیں، آج ہماری اجتماعیتیں ہیں، آج بعض لوگوں کے فرقے ہیں، وہ زیادہ اہم ہو گئے شاید دین کے مقابلے میں۔ استغفر اللہ، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں واج غریب الغربا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہم عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، اذان میں، اقامت میں کہہ تو رہے، پڑھ تو رہے ہیں، کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کا حکم، اس کی شریعت یہاں پر نافذ ہے؟ اور کیا اس کا ہمیں احساس بھی ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ملک بنائے اسلام کے نام پر، سارے مسائل اپنی جگہ، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جب تک اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل جیسا ملک ہے وہ دھونس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر بنا۔ ہاں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ یہ فرنگ، یہ انگریز، یہ عیسائیت کے ماننے والے، انہوں نے آشیرواد دے رکھی ہے اسرائیل کو، ورنہ وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ دھونس، دھمکی اور بدماشی کی بنیاد پر قائم ہوا، جب تک وہ سلسلہ موجود ہے وہ قائم رہے گا۔ ہم نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے، نظریہ مضبوط کریں گے
تو ملک کا مستحکم ہونا واضح طور پر بات واضح ہے، اور اگر نظریہ مضبوط نہیں کریں گے تو ایک حصہ ہم گوا چکے 1971 میں، باقی بھی تحریک اس ملک کو توڑنے کی معاذ اللہ چلتی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اس نظریے پر ہم مضبوط ہوں گے اور جو اللہ سے ہم نے وعدے کیے وہ اگر واقعتاً ہم پورے کریں، وہ حکمرانوں کے بھی کرنے کا کام، وہ عوام کے بھی کرنے کا کام، ہم سب کے کرنے کا کام، کہ ہمارے لیے اللہ کا دین پرائرٹی نمبر 1 ہو، جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ تو اگر کسی کو 14 اگست منانی ہی ہے، اس سبق کو تازہ کرے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو تازہ کرے اور انالیسس کرے کہ کیوں حاصل کیا تھا، اور اس کلمے کے تقاضوں کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ یہ مصائب کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا جائے اور اس کی زمین پر اللہ کی عطا کردہ شریعت اور اس کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی شریعت کی نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com